بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ سب کے روزے بھی اچھے جا رہے ہوں گے۔ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا مہینہ ہے۔ ناظرین، اس وقت تمام لوگ ایک امید لگا کر بیٹھے ہیں۔ روز دعائیں ہو رہی ہیں، روز یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں، کیا اس رمضان میں ایمان اپنے گھر جائیں گی؟ کیا رجب اور ایمان ایک ساتھ عید منا سکیں گے؟ کیا رجب بھی اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائیں گے؟ سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر رجب اپنے وائف اور بیٹے کو لینے کیوں نہیں جا رہے؟ سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ ایمان کیوں نہیں جا رہی؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ جاننا چاہتے ہیں تو آئیے آج کے اس ولاگ میں ہم ان تمام سوالات پر بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب آن کا پوڈ کاسٹ آیا تو اس کے بعد ماحول بدلتا ہوا محسوس ہوا۔ بہت سے لوگوں نے اس پوڈ کاسٹ کو پازیٹیو لیا، خصوصاً وہ جملہ جب آن نے یہ کہا، میں نے اپنے باپ کے بغیر زندگی گزاری، میں نہیں چاہتا کہ کیوان اپنے باپ کے بغیر زندگی گزارے، میری یہ خواہش ہے کہ کیوان اپنے باپ کے پاس چلا جائے اور ان تمام نفرتوں کو مٹا کر ایک ساتھ ہو جائے۔ یہ جملہ سیدھا دل میں جا کر لگا۔ لوگوں کو لگا کہ شاید اب راستہ نکل آئے گا۔ ایمان کی انسٹاگرام سٹوری بھی اسی طرف اشارہ کرتی تھی کہ جب لینے آئیں گے تو چلی جاؤں گی، یعنی کہ نیت میں سختی نہیں، دروازے بند نہیں، امید باقی ہے۔ لیکن اتنے دن گزر گئے، ابھی تک خاموشی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوڈ کاسٹ کے بعد نہ آن ٹک ٹاک پر لائیو آئے، نہ ہی ایمان کی طرف سے کوئی نئی پیش رفت آپ نے انسٹاگرام پر دیکھی ہو، نہ رجب کی طرف سے کوئی بیان آیا۔ یہ خاموشی دلوں میں بہت سوال پیدا کر گئی۔ دیکھو، عورت کمزور ہے، اس کے اندر صبر بھی تھوڑا ہے، حوصلہ بھی تھوڑا ہے، طاقت بھی تھوڑی ہے۔ شیشہ جب ٹوٹ جاتا ہے تو جڑتا نہیں۔ تمہارے غلط رویوں سے جب بیوی کا دل ٹوٹے گا پھر موت تک نہیں جوڑ سکو۔ تو ناظرین، رمضان صرف عبادت کا نام نہیں، یہ اصلاح کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا صلح سب سے بہتر ہے، اور میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی گئی ہے۔ یہ رشتہ انا کا نہیں ہوتا، یہ رشتہ مقابلے کا نہیں ہوتا، یہ رشتہ میں کیوں جاؤں یا وہ کیوں آئے کا نہیں ہوتا، یہ رشتہ رحمت کا ہوتا ہے۔ شوہر پر ذمہ داری زیادہ رکھی گئی ہے، وہ گھر کا سربراہ ہے، اسے پہل کرنی چاہیے، اسے دل بڑا کرنا چاہیے، لیکن بیوی کا بھی مقام کم نہیں۔ اگر وہ بھی ایک قدم آگے بڑھے تو گھر ٹوٹنے سے بچ سکتا ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ جو بھی پہلے جھک جائے وہ ہار نہیں ہوتی، وہ گھر بچا رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس لڑائی میں سب سے زیادہ ایک بچہ جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب رجب راشن تقسیم کر رہے تھے، بچوں کو گود میں اٹھا رہے تھے، تو ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی۔ لوگوں نے اس پر بہت ساری تنقید کی، لیکن ایک بات سوچے، جو انسان دوسروں کے بچوں سے محبت کرتا ہے وہ اپنے بچے سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ سوال محبت کا نہیں ہے، سوال دوری کا نہیں ہے۔ یہ بچہ ماں اور باپ دونوں کا ہوتا ہے،
اور اسلام میں بچے کو والد سے دور رہنا پسند عمل نہیں. اگر کوئی غلط فہمی ہے بیٹھ کر حل کرے. تیسرا، معتبر شخص بٹھا دے ان لوگوں کو، یا پھر ان لوگوں کو کسی افطاری پر اکٹھا کیا جائے یا کسی بزرگ کو بیچ میں ڈال دیا جائے، کیونکہ رشتہ توڑنا آسان ہے، بچانا مشکل، اور رمضان بچانے کا مہینہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ رجب خاموش کیوں ہے؟ ایمان کیوں خاموش ہے؟ کیا یہ انا ہے؟ کیا یہ ڈیڈ لاک ہے؟ یا کیا یہ سوچ سمجھ کر خاموشی ہے؟ کبھی کبھی خاموشی ضد ہوتی ہے اور کبھی کبھی خاموشی انتظار ہوتی ہے. شاید ایمان انتظار کر رہی ہیں کہ وہ مجھے لینے آئے. شاید رجب بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ایمان گھر آ جائے. لیکن جب دونوں انتظار کرتے رہیں گے تو وقت گزر جائے گا. رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ رمضان ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے. رمضان ہمیں درگزر کرنا سکھاتا ہے. اگر اس مہینے میں آپ کسی کو معاف نہیں کر سکتے تو پھر کبھی نہیں کر پائیں گے. اگر اس مہینے میں آپ دل بڑا نہیں کریں گے تو پھر کبھی نہیں کر پائیں گے. گھر بسانا ایک عبادت ہے. بچے کو باپ کے سائے میں لانا صدقہ ہے. بیوی کو عزت سے گھر لانا اجر ہے. اور اگر یہ کام رمضان میں ہو جائے تو اس کی برکت الگ ہی ہوتی ہے. سوچیں، اگر عید کی صبح رجب اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے، ایمان ساتھ کھڑی ہو، فیملی اکٹھی ہو، تو کیا منظر ہوگا؟ یہی منظر لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ نفرت نہیں چاہتے، لوگ خوشی چاہتے ہیں. لوگ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں. اسی خوشی کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں. میرا مقصد کسی پر الزام لگانا نہیں. میرا مقصد کسی کی سائیڈ لینا نہیں. میرا مقصد صرف یہ کہنا ہے کہ اگر دلوں میں نفرت نہیں، اگر دروازے بند نہیں، تو ایک قدم بڑھا لیں. رمضان گزر گیا تو وقت واپس نہیں آئے گا. یہ برکتوں والا مہینہ ہے، بار بار نہیں ملتا. تو ناظرین، کیا اس رمضان میں ایمان گھر چلی جائیں گی؟ کیا عید اکٹھی ہو جائے گی؟ کیا رجب اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا پائیں گے؟ یہ سب اللہ بہتر جانتے ہیں. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں آج سحری میں، آج کی افطاری میں، اور ان سب کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ دعا ہی تقدیر بدل سکتی ہے. اللہ دونوں کے دلوں کو نرم کرے. اللہ غلط فہمیوں کو دور کرے. اور اگر یہ رشتہ بچ سکتا ہے تو اللہ اسے ضرور بچائیں گے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں یہ گھر بچ جائے تو کمنٹس میں لکھیں صلح بہتر ہے. میری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اس خوبصورت رشتے کو ایک کر دے اور نفرتوں کو ختم کر دے. اور اس رمضان کے مہینے میں ان تمام فینس کو خوشیاں مل جائیں، کیونکہ ان کی خواہش بھی یہی ہے. اور یہ فیملی عید کی خوشیاں ایک ساتھ گزارے. آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے سمیت کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اگلے نئے ولاگ میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.